الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قرآن مجید فرقان حمید جو کہ اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس رب العالمین جس نے قرآن مجید نازل کیا اس کی بے حد اور بے انتہا حمد و ثنا، اور جن پر نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ذات پرانوار پر، آپ کی اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر، جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات پر بے حد اور بے حساب درود و سلام ہوں. اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے والدین کی، تمام مرحومین مسلمان کی حتمی مغفرت فرمائے، اور حیات جو ہیں جو زندہ ہیں انہیں اپنی آخرت کی فکر عطا فرمائے، آمین. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کرتا ہوں ترجمے کا، کہ کھاؤ اور پیو ہماری دی ہوئی پاک اور ستھری چیزیں. ہم نے جو تمہیں پاک اور ستھری حلال چیزیں دی ہیں، حلالن طیبہ، حلال اور طیب. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، حلال بھی کہا اور ساتھ ہی فرمایا طیب بھی، صاف بھی ہونی چاہیے، پاک بھی ہونی چاہیے. بہت ساری چیزیں حلال ہیں، جانور جیسے ہم بکرا وغیرہ کھاتے ہیں حلال ہیں، لیکن یہ حلال کر کے ذبح کرنے کے بعد جب تک اس کا خون نہ نکل جائے، اور جب تک اس کو اچھے سے جب آپ استعمال کرنے لگو اس کو پاک نہ کر لو، دھو نہ لو، خون وغیرہ اور آلودگی سے پاک نہ کر لو، صاف نہ کر لو، اس وقت کھا نہیں سکتے. حلال تو ہے لیکن اگر خون لگا ہوا ہے تو پھر جائز نہیں ہے کھانا، اس کو دھونا ہے اچھے سے. اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہ اپنے گھر کی خواتین کو بتایا کریں کہ جب وہ مرغی آ جائے یا گوشت آئے تو اس کو بڑے اچھے سے دھویا کریں. اچھا بعض جگہ پانی نہیں ہوتا، جی پانی اتنا کم ہے، بہت کم پانی آتا ہے، ہم کیسے دھوئیں؟ تو اس کے بھی کئی طریقے ہیں. تھوڑا بہت اس میں کوئی چیز سوڈا یا کوئی اور چیز ایسے ڈال کے پانی میں تھوڑی دیر رکھیں، اسی پانی سے دھو لیں، اس کے بعد بہتے ہوئے پانی سے دھو لیں، تو کم پانی میں بھی یہ صاف ستھرا ہو سکتا ہے. اچھا جی، اللہ نے کہا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پاک اور ستھری چیزیں کھاؤ. تو پاک اور ستھری چیزیں کیا ہیں؟ میں نے شاید پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے نا، تو ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ جنت سے جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کچھ یاد ہے کسی کو؟ نہیں ہو؟ اور بابے ہو جیڑے تسی اگے بیٹھے ہو، تمہیں تو یاد ہونا چاہیے. کیا تھا ان کے ہاتھ میں؟ اتنی باتیں کرتے ہو احسان بھائی، ٹوپیاں پہناتے ہو لوگوں کو. بہرحال جی، جب وہ دنیا میں تشریف لائے جنت سے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں جنت کے پودے تھے، درخت تھے، پلانٹس تھے جنت کے. تو وہ آپ نے ساتھ جب دنیا میں تشریف لائے نا، تو آپ نے وہ پلانٹس پکڑ لیے تھے جنت کے، اور اس کو لے کے جب زمین پر اترے، زمین پر جب آپ کے قدم لگے مٹی پر، تو آپ حیران ہوئے، دنیا کو دیکھا. جنت میں رہنے والی شخصیات جب دنیا میں آئیں، شخصیت تو پھر کیا ہوگا؟ بڑے حیران ہوئے
یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اب دنیا ہے، تمہاری آنے والی نسلوں کی اب یہیں پر رہنا ہے تم لوگوں نے۔ یا اللہ یہاں ہمارا سروائیول کیسے ہوگا؟ ہم بچیں گے کیسے؟ جئیں گے کیسے؟ چلیں گے کیسے؟ وہاں تو بس ہم سوچتے تھے، کھانا مل جاتا تھا جنت میں، سوچنے پہ مل جاتا تھا، خواہش نہیں تھی اللہ کے وہاں کھانے کی۔ لیکن اب یہاں ہم کو اگر بھوک لگے گی جو بھی ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے جو تمہارے اپنے پودے ہیں نا، ان کو زمین میں گڑھا کھود کے لگا دو۔ تو دنیا میں جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے نا، ورک جسے کہتے ہیں، تو وہ ورک کیا ہوا تھا؟ پودے لگائے گئے تھے دنیا میں، سب سے پہلے گرینری کی گئی تھی۔ تو پتہ چلا یہ جو کلٹیویشن ہے یا پلانٹیشن ہے، یہ جو ہارویسٹنگ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کی، بنی نوع آدم کی سروائیول اسی میں ہے۔ یہ ہے ہماری آرگینکس۔ آج ہم اسی کے اوپر کچھ بات کریں گے کہ واٹ آر آرگینکس۔ آرگینکس کیا ہے؟ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نیچرل فوڈ۔ نیچر سے جو بائی نیچر، بائی ڈیفالٹ جو حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ دانا بیج کا بویا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس دانے سے جڑ پیدا کرتا ہے، کومپل پیدا کرتا ہے، پتے پہناتا ہے، ان کی شاخ نکلتی ہے، اور وہ بنتے بنتے نازک نحیف سا پودا پھر ایک تناور درخت بن جاتا ہے، پھر اس میں سے پھل نکلتے ہیں یا اس میں سے سبزیاں نکلتی ہیں۔ اصول ایک ہی ہے۔ جب بھی ابھی میں کھڑا تھا اوپر اپنی گیلری میں، تو نیچے والوں کے ہاں کدو کی بیل لگی ہوئی تھی، تو کدو کی بیل پہ پھول آ گئے تھے، تو اب پھول کے بعد پھل لگے گا، مطلب اب اس کی سبزی آئے گی۔ ہم اس کو سبزی کہتے ہیں، ہے وہ بھی اس کا فروٹ۔ تو ایک فارمولا اللہ نے بنایا ہے، جڑ، پھر اس کا اسٹیم، پھر اس کے لیوز، پھر اس کے برڈز اینڈ آل اینڈ فلاورز، دین آفٹر دیٹ فلاورز، اس کے بعد اس کا پھل آتا ہے۔ ہم یہ جو بھی سبزی کھاتے ہیں، اچھا خالی انسان کھاتے ہیں سبزی؟ نہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، چارہ۔ جو حلال جانور ہیں وہ سارے سبزی کھاتے ہیں، ہے نا؟ تو پھر پتہ چلا کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں کی بھی، چرندوں کی بھی، پرندوں کی بھی، سب کی جو فوڈ ہے وہ کیا ہے؟ فصل، کلٹیویشن، پلانٹیشن۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا جانشین فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ انسان میرا جانشین ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ جانشین کتنے عناصر سے بنا ہے؟ کتنے ایلیمنٹس ہیں؟ آگ، ہوا، پانی اینڈ مٹی، کلے، کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا اللہ نے انسان۔ اس پر شیطان نے کہا تھا کہ میں جو جن ہوں میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، اور انسان تو اس کو فوقیت دے رہا ہے، یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی تو کم تر ہے۔ اللہ نے فرمایا تو راندہ درگاہ ہو جا، نکل، تو میرے ساتھ آرگیومنٹ کر رہا ہے۔ بہرحال اس پہ نہیں جاتے ابھی ہم۔ تو چار عناصر سے بنا ہوا، آگ، ہوا، پانی، مٹی سے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کو اپنا جانشین بنایا، اور اسے سکھا دیا جب تک تم نیچر پہ رہو گے، جب تک تم آرگینکس پہ رہو گے، اس وقت تک تمہاری سروائیول آسان ہے، تمہاری بقا آسان ہوگی۔ جیسے ہی تم ان آرگینکس پہ چلے جاؤ گے، آرٹیفیشل پہ چلے جاؤ گے، بناسپتی پہ چلے جاؤ گے، تو تمہاری سروائیول مشکل ہو جائے گی۔ مجھے بتائیے، جب تک ہم مسواک کرتے تھے، کسی کو پتا تھا پائریا کوئی مرض ہوتا ہے؟ کسی کو پتا تھا کہ جی یہ کیویٹیز بھی کوئی مرض ہوتا ہے؟ کسی کو پتا تھا کہ ہمیں جو ہے نا یہ جو کیڑا لگ جاتا ہے منہ میں، یہ کیسے صحیح ہوگا؟ یہ روٹ کنال کیوں کروائی جائے؟ یہ ہمارے ریپلیسمنٹ آج کل تو وہ نیا ہے نا، دانتوں کو نکال کے امپلانٹیشن آف دی ٹوتھ ہوتا ہے۔ اب دیکھو اس ورڈ کے اوپر ہی ہم لوگ غور کر لیں، ہم کتنے بڑے بے وقوف ہیں یار۔ ایک ہوتا ہے پلانٹیشن، پلانٹ کرنا، ہم کہتے ہیں بھئی یہ ایجنسیوں نے اپنا بندہ پلانٹ کیا ہے، یہ بظاہر تو مولوی نظر آ رہا ہے لیکن یہ مولوی نہیں ہے، ایجنسیوں کا بنایا پلانٹ کیا ہوا بندہ ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، بابا جی مولوی چور ہو سکتا ہے؟ بابا جی بڑے مسکرائے، فرمایا چلیا
آج مسئلہ یہ ہے مولوی چور نہیں ہوتا، بس چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، چوروں نے جبے کبے لگا لیے ہیں، تو وہ مولویوں کے روپ دھار کے جو نا چوریاں کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان سلب کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا تھا سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ جو ہمارے رکھوالے ہیں نا یہ سارے ہی چور ہیں، میں تو کھلا بولتا ہوں بھائی۔ سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے نہیں، اس سے پہلے ہے سونا بن ہے، رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا بن، سونا جنگل، بن کہتے ہیں جنگل کو، سونا بن، رات اندھیری ہے بھائی، اور اوپر سے اندھیری رات پہ کالا بادل چھایا ہوا ہے، اب بالکل ہی نہیں نظر آ رہا۔ فرمایا اس برے حالات کے اندر جو سو رہے ہو غفلت کے مارے مسلمانوں جاگو، ہوشیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج جو ہمارے رکھوالے ہیں وہ چور ہے۔ بلے کو آپ نے دودھ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، یہ رکھوالی کرے گا، تو بلا تو دودھ پیے گا نا کہ اس کی رکھوالی کرے گا۔ تو ہم چوروں کو بار بار چن کے، کبھی زرداری کو، کبھی نواز شریف کو، کبھی ایم کیو ایم کو، کبھی عمران خان کو، کبھی کس کو، کبھی سب ان کے ساتھ آ جاتے ہیں، چور مل جاتے ہیں۔ جو اس کی جماعت میں چلا گیا وہ پاک ہو جاتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کیسے ہم بے وقوف ہیں نا۔ تو امپلانٹیشن کی میں بات کر رہا تھا، سوری تھوڑی سیاست ہو گئی، سیاست دین سے الگ نہیں ہے، میں اس لیے کہتا ہوں لوگ ان کو سنتا ہی نہیں ہے میری۔ خیر، پلانٹ اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے امپلانٹ، جعلی طور پر۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کا دانت نکال دیتے ہیں، آپ کے مسوڑے میں ہم ایک سوراخ کرتے ہیں، اس کے اندر ہم چوڑی بٹھا دیتے ہیں اور ایک دوسرا دانت آرٹیفیشل لگا کے اس کے اندر اسکرو سے وہ دانت کس دیتے ہیں، آپ کے منہ میں دانت پورا بتی سی آ جائے، آپ مسکرانے جوگے ہو جاتے ہیں، آپ ہنستے ہیں تو آپ کو نظر آتے ہیں ہاں جی اچھا ہے اس کے دانت پورے ہیں، جبکہ وہ آرٹیفیشل دانت ہے۔ تو امپلانٹیشن مینز آرٹیفیشلی پلانٹ کیا ہوا۔ تو جب ہم امپیورٹیز لیتے ہیں، اچھا جب تک مسواک تھی دانتوں میں ایسے مسائل نہیں تھے، اچھا جب تک گھی تھا، گھی کھاتے تھے نا بھائی، کوئی دل کا ہم نے نہیں سنتے تھے۔ میری 55 سال عمر ہو گئی، ہم نے اپنی جوانی میں لڑکپن میں کبھی کسی کو نہیں سنا کہ جی اتنا زیادہ ہارٹ، اس طرح یہ ٹبا ہارٹ، اسپیشلی یہ کراچی کیا بولتے ہیں اس کو، کارڈیولوجی، فلانا دل کا فلانا جگہ، ہو جی ذرا کچھ ہوتا ہے وہ پٹی نکلوا لو جی، ای سی جی کروا لو۔ ای سی جی والا اپنا اندر بیٹھا ہوا جو اس نے ایسے بٹن گھمانا، او ہو آپ کا تو وین بلاک ہے، پھر آپ کو ایک سی ڈی دکھا دی جاتی ہے۔ سب کا ایک ہی طریقہ واردات ہے، آپ چاہے وہ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جاؤ، وہ میمن ہاسپٹل چلے جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، سب جگہ ایک ہی آئے گا، ہاں جی آپ کو پھر وہ ویڈیو دکھائیں گے، اندر کی ہم نے کیمرہ ڈالا، انڈوسکوپی کی، دیکھو جی آپ کی یہ وین تھی اتنی بڑی تھی، کھلی تھی، یہ تنگ ہو گئی، بلاک ہو گئی ہے، اب ہم نے اس کے اندر اسٹنٹ ڈال دیا جو کھول دیتا ہے۔ کتنے کا جی؟ 5 لاکھ روپے، اور اسٹنٹ ہوتا کتنے کا؟ 500 کا بھی نہیں ہوتا یہ۔ ہم پاگلوں کی طرح ارے بھائی پیسے دے دے، اپنے رشتہ داروں کو فون کر رہے ہیں، ارے میرا باپ مر جائے گا، مرنا تو پھر بھی ہے اس نے علاج کروانا ضروری ہے، لیکن وہ جتنے مانگتے منہ پھاڑ گئے ڈاکٹر، یہ کسائیوں سے بھی ظالم ہے، سوری ٹو سے۔ یہاں اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا تو ہاتھ جوڑ کے، کیونکہ میرے بڑے اچھے دوست ڈاکٹر صاحب نے چھوڑ دیا آغا خان میں، جب وہ ہاؤس جاب کر رہے تھے نا، انہیں چھوڑ صرف اسی لیے دیا، میں بہت ذمہ داری سے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آپ کو، وہ کہتے تھے ڈاکٹر، وہ مرنے تقریباً مر گیا تھا بندہ، کہتا ہے اس کی ڈرپ میں نا وہ پانی کے انجیکشن مارتے رہو اور لکھتے رہو، ہم نے یہ دوائی دی، ہم نے یہ دوائی دی، ہم نے یہ دوائی دی، اور بل بنائے چلے جا رہے ہیں، بنائے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں اپنی پڑوسن یہ ریگل میں ہم رہتے تھے، وہ پارسی خواتین رہتی تھی، 4 بہنیں رہتی تھی، ایک بہن کا انتقال ہو گیا، ہم آغا خان سے، ان کا تو یہ پارسیوں کا اپنا پینل پر ہوتا نا، وہ کوئی انہوں نے 18-19 لاکھ روپے مانگ لیے، لاش ہی نہیں دے رہے تھے، میں نے تو رولا ڈال دیا تھا۔ بولے مولانا آپ کون ہے، یہ کیا ہے، وہ اس کے ان کے نا پارسیوں کے کچھ بڑے بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے بولا، وہ اس نے بڑے میں ان کا کوئی ان کا مذہبی پیشوا تھا، اس نے بولا یہ مولانا اتنی، ابے میں نے کہا میرے پڑوسی ہیں بھائی، میرے حق ہے، مر گئی ہے یہ آنٹی بیچاری، پرسیس آنٹی مر گئی ہے، مجھے اس کی ڈیڈ باڈی لے کے جانی ہے، ان کی جو بھی ہے یہ اپنی جو بھی رسومات کرتے کریں، میرا پڑوسی ہونے کے ناطے یہ حق ہے، یہ ظلم کر رہے ہو تم لوگ، ان کے پاس نہیں ہے پیسے 19 لاکھ روپے، 19 لاکھ دو گے تو ڈیڈ باڈی دیں گے۔ یا اللہ، یہ انسان کہلانے کے لائق ہیں؟
ان کو انسان کہنا چاہیے؟ ظالم لوگ، کم بخت لوگ. یہ لگ پتہ چل جانا جب آخرت میں پہنچنا ہے. یہی تو مسئلہ ہے، ہم آخرت بھولے بیٹھے ہیں. اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا بچو، لگ پتہ چل جانا ہے کہ جو ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ہر نعمت کا سوال کروں گا میں. اللہ کہہ رہا قرآن میں، ایک بار تم کو اگر اتنا بڑا اسپتال دیا تو لوگ مدد کرتے نہ کہ اپنی جیبیں بھرتے. تم اگر اتنے بڑے اگر چیف آف آرمی اسٹاف لگے تھے تو وہاں تم کو اس لیے پیسہ نہیں تم نے کمانا تھا کہ باہر جا کے تم آسٹریلیا میں اپنے جزیرے بناتے، لندن میں بیٹھ کے تم اپنی جائیدادیں بناتے، امریکہ میں بیٹھ کے تم یہ سب کچھ کرتے، دبئی میں ساری جائیدادیں، پیسہ ککھ نہیں ساڑھے پلے، اور ان کی جائیدادیں بن رہی ہیں. وہ شبر زیدی کا میں نے پروگرام دیکھا، حیران ہو گیا، جو فائنانس منسٹر تھا کسی دور میں. کہتے ہیں اب کراچی کا جی حال خراب ہے، کراچی کی بہت حالت خراب ہے. آج ہی مان لیا کراچی کی حالت خراب ہے، سڑکیں خراب ہیں، روڈ خراب ہے، سیوریج خراب ہے، پانی کا نظام صحیح نہیں ہے، بجلی کا نظام صحیح نہیں ہے. ٹیکس تو بہترین چل رہا ہے، ہر سال ٹیکس کراچی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹیکس کیوں بڑھ رہا ہے کراچی سے؟ پنجاب میں کوئی مذہبی یا کوئی لسانیت کی بات نہیں کر رہا، عقل کو ہاتھ پاؤ مسلمانوں اور پاکستانیوں. 56% of the population lives in Punjab. How much? 56% پاکستان کی آبادی پنجاب میں ہے. کتنا ریکوری ہے وہاں سے ٹیکس کی؟ ٹھینگا. میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا باقاعدہ، ٹی وی پر تھا، صرف لیاقت آباد، صرف ہمارا لیاقت آباد پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. صرف لیاقت آباد کے دکاندار پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس جو ہے نا، صرف ہمارا لیاقت آباد کا ایک اتنا سا علاقہ ٹیکس دیتا ہے. یہ آن ریکارڈ ٹی وی پر موجود ہے شو. اور ہم کہتے ہیں کوئی اور ذمہ دار نہیں، میں آپ ہی ہیں بھائی، چھوڑو مٹی پاؤ. تو اللہ نے انسان کو اپنا جانشین بنایا. امپیورٹیز جب ہم نے لی، گھی کھاتے تھے کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا تھا. گورے نے پڑے پلاننگ سے، بولا یار ابھی ہم کو روٹی کھانی ہے، یہ کس طرح کھائیں. چائنا نے بولا یار میرے کو اپنی 2 ارب کی آبادی کو روٹی کھلانی ہے، کس طرح کھلائیں. ہر چیز انہوں نے کیا کی؟ آرٹیفیشل بنا دی، ڈسپوزیبل بنا دی. ڈسپوزیبل کپڑا ہٹاؤ جی، ٹیشو استعمال کرو. ٹیشو کتنا ٹیشو بنتا کس سے پتا آپ لوگوں کو؟ ٹیشو کس سے بنتا ہے؟ جس کو پتا ہاتھ اٹھائے. یہ درخت آپ کے کاٹے جا رہے ہیں، درخت کا جو برادہ اس کو کاٹتے ہیں نا، 100 کیا جاتا ہے، اس کا برادہ نکلتا ہے، اس کو چھیلا جاتا ہے، رندا کیا جاتا ہے، اس کو چورا کیا جاتا ہے. یہ اس چورے سے، برادے سے آپ کا ٹیشو بنتا ہے. ہماری عقلوں کا حال تو دیکھو، یہ حال ہے. ہماری نالج یہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں یہ ٹیشو جو ہم ایسے ہی چھپڑ نکال کے ہم کھا رہے ہو، پھینک رہے ہوتے ہیں. ناک صاف کیا پھینک دیا، ایسا ذرا سا کیا پھینک دیا. پتہ نہیں کتنے پودوں سے اس کو ہلاک کر کے پودوں کو ہم نے یہ ٹیشو ڈبہ بنایا ہے، ٹیشو باکس بنا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ٹیشو کس چیز سے بنتا ہے. تو ٹیشو بنا دیا، تھرموپول کے ڈبے بنا دیے. کھاتے ہو نا یہ فلانی بریانی آ گئی، فلانی حلیم آ گئی، فلانا کچھ بھی آ گیا، وہ آرٹیفیشل وائٹ ڈبوں میں آتا ہے جو آپ دھپک لپیٹ کے پھینک دیتے ہو. پھر ویسٹ الگ، یہ تلف بھی نہیں ہوتا، ہاں یہ ویسٹ ختم بھی نہیں ہوتا. اس کو آپ ریسائیکل کر دے، یہ ریسائیکلڈ تو ہے لیکن وہ یہ ویسٹ نہیں ہوتا. اگر نالیوں میں چلا جائے تو یہ گلتا ہی نہیں ہے، آرٹیفیشل ہے نا. تو ہمیں گھی کی جگہ کیا دے دیا انہوں نے؟ ویجیٹیبل آئل. ویجیٹیبل آئل کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئل کیا ہوتا ہے؟ آئل آتا ہے جو پھر جی جمتا نہیں ہے، اس کو گرم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس کھانا نکالا، سرو کر دیا. ہماری عورتوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو موٹا کرنے والا اور کام کاج سے ہڈ حرام بنانے والا یہ آئل بھی ہے. مجھے اچھے سے یاد ہے، ہم گھی کا، ہم اب رات کو ابا آتے تھے نا دکان سے، ماں ہماری فوراً، چولہے ہوتے تھے اس وقت مٹی کے تیل کے. میں اتنے پرانے زمانے کا آدمی ہوں، میں مٹی کے تیل کے چولہے ہوتے تھے. کسی کو پتا نا بتی بھی لگتی تھی، میں بھی لگایا کرتا تھا اماں کے ساتھ بیٹھ کے. نیچے پھر ہم گھاسلیٹ ڈالتے ہیں، گھاسلیٹ بولتے ہیں نا کیا، مٹی کا تیل، کیروسین آئل. وہ بھائی ہم لوگ وہ اس پہ کھانا اماں فوراً گرم کرتی تھی. پیو آ گیا تو آٹا چھتی کرو بھائی جلدی، گرم روٹیاں اماں اسی وقت توے پہ پکاتی تھیں، کھاتے تھے، محبتیں تھیں. گرم روٹی بیوی ہوتی. اب بیوی کیا بولتی ہے؟ آتے ہوئے روٹی لیتے ہیں نا ہوٹل سے 5 عدد 6 عدد.
جو کھانا لیتے ہوئے آنا، فون کر دیا، بیچارہ شوہر آ رہا ہے خود ہی چولہے پہ بھی نہیں گرم کر رہا، مائکرو ویو جو زہر ترین چیز ہے وہ مائکرو ویو کرتے ہیں اور ہمارا کھانا خراب مزید ہوتا چلا جاتا ہے. مائکرو ویو پہ بھی کسی دن انشاءاللہ بات کروں گا. تو جب ہم آرٹیفیشل ہو گئے ہر چیز میں، کھانے میں آرٹیفیشل، فاسٹ فوڈ، یہ جو ہمارا کھانا خراب کرتا ہے، یہ جو ہم فوراً کرتے ہیں، فوڈ پانڈا پلیز ایک پیزا، ایک برگر، ڈیل لے آؤ، ڈیل، 2 پیپسی بھی لے آنا اس کے ساتھ. پیپسی، کولا اور یہ کوکا کولا کیا، یہ گٹر صاف کرنے والے کیمیکلز ہیں اور ہم پیتے ہیں. ہم پیپسی پی رہے ہیں، پھر دکھاتے ہیں ایلفی، کیا سیلفی کھینچتے ہیں، جی ہم نے یہ کھایا، ہم نے وہ کھایا، ہم نے یہ لگایا، ہم نے وہ لگایا، پھر سب دکھاتے ہیں. اور غریب لوگ بیچارے اگر کبھی دیکھتے ہیں ان کی حسرتیں پوری نہیں ہوتی، یار یہ لوگ دیکھو کتنا کھا رہے ہیں. فلسطینی ہم کو اس وقت بچے یاد ہی نہیں آتے کہ وہ بیچارے پلیٹیں لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کھانا ختم ہو جاتا ہے، بچے بھوکے رہ جاتے ہیں. احساس مر گیا. کیوں؟ ہم آرٹیفیشل ہو گئے. میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو مجھے معاف کر دینا، یہ حقیقت ہے. ہم آرٹیفیشل ہو گئے. ہمیں اسلام بھی اب آرٹیفیشل چاہیے. آگے نئے نئے لوگ ڈرامے باز، کرتب باز، ٹوپیاں پہن کے، ٹی شرٹیں پہنی ہوئی، ڈولے نکالے ہوئے. اوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلم الناس علی قدر عقولہم کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. یو نو واٹ پروفٹ سیڈ، انگلش عربی بہترین سنائی اور پھر اپنی مرضی کا اس کے اندر سے نکال کے آپ کے سامنے ڈال دیا. او جی یہ تو مولویوں نے بنا دیا، یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، آئے ہماری طرف، ہم آپ کو لبرل اسلام سکھائیں گے. اسلام بھی آرٹیفیشل ہو گیا. دسو تو ان کتنے جائیے تھی، علماء کے پاس تو ہم نے جانا نہیں ہے. یہ بیچارے 8-10 سال سے عالم دین بنے، اب یہ بیٹھ کے ایک مولوی گیری کر رہے ہیں، مسجد میں امامت کر رہے ہیں، 15,000 روپے 20,000 روپے بمشکل دیتے ہیں. وہ بھی کمیٹی والے احسان کرتے ہو، 20,000 دیتے ہیں تم کو، کرنا کرو نہیں تو بھاگو ادھر سے. سوری ہو کمیٹی والوں، ناراض نہیں ہونا. کیا ہے یار، یہ ہم نے مرنا نہیں ہے. کیوں اس دنیا کو ہی ہم نے اپنا سب کچھ بنا لیا کہ جو ہے ادھر ہی ہے، ادھر ہی بنانا ہے. شداد نے بنائی تھی نا جنت، ارم اس کا نام تھا. داخل ہوا، 1 پاؤں اندر رکھا، مر گیا، ملک الموت نے قبض کر لی روح. اپنی بنائی بھی دا ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون جسے کہتے ہیں. کیا اس کا اردو نام ہے وہ جو اس نے باغ بنائے تھے؟ آپ پڑھیں نا ذرا، ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں. بدقسمت یہ اردو میں بھی نہیں ہے، کتابیں ہیں بھی زیادہ انگلش میں. جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں، جنہوں نے ابو علی سینا کو لکھا ہے، جنہوں نے خوارزمی کو لکھا ہے، یہ زیادہ تر کام یا فارسی میں، عربی میں یا انگلش میں. اردو میں ہمارے مولویوں کا بھی تو قصور ہے نا یار، بیٹھ کے ترجمہ ہی نہیں کرتے عربی کتابوں کا، اردو میں کتاب ترجمہ کریں تاکہ ہر ایک پڑھے بھی. ہم کیا کریں یار، کہاں جائیں؟ میں تو پریشان ہوتا ہوں. کبھی میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار باہر بھاگ جاؤں دوسرے ملک، لیکن پھر میری نسلوں کی بقا نہیں ہے نا. آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا قرطبہ مسجد کا، دی گورڈوبا ماسک جس کو بولتے ہیں، گورڈوبا ماسک. یہ اسپین میں ہے، اندلس کی، غرناطہ کی قرطبہ جامع مسجد، جس کے اوپر قرطبہ کی پکار یا غرناطہ کی پکار کے نام سے انہوں نے ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم بھی لکھی ہے. 2 نوجوان پاکستان سے گئے، سیاح تھے، کرتے کرتے وہ لوگ اسپین کے شہر اندلس پہنچے. وہاں وہ جامع مسجد پہنچے جو مسلمانوں کا محور مرکز تھا، جہاں دین اسلام کی تعلیم دی جاتی تھی. وہیں سے فارابی، ابو علی سینا اور یہ بڑے بڑے جو لوگ نا اسکالرز ہمارے اسلام کے، نہیں خوارزمی تو بہت پہلے سے تھے، یہ لوگ یہاں سے جو ہے نا سائنس کی ساری انہوں نے تحقیقات کر کے یہیں سے ایجادات یہیں سے کی، انہوں نے یہیں سے تعلیم حاصل کی تھی. ان دونوں دوستوں نے بولا یار ہم ایسا کرتے ہیں، ایک پلر تھا، کہتا میں پہلے اس پلر کے پیچھے چھپ کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، تو کھڑا رہے، اگر کوئی یاد ہو مجھے اشارہ کر دینا، میں توڑ دوں گا. نماز نفل پڑھ رہا تھا. خیر اس نے 2 رکعت نفل پورے پڑھ لیے اپنے. اس کے بعد دوسرا دوست نے کہا اچھا میں پڑھتا ہوں، تو کھڑا رہے چوکیداری کر. کیوں؟ وہاں گارڈ سے وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی مسلمان اپنی عبادت تو نہیں کر رہا، کیونکہ وہاں اب عبادت کرنا منع ہے. وہ میوزیم بنا دی گئی، عجائب گھر بنا دیا گیا، وہ مسلمانوں کا مرکز، مسلمانوں کی مسجد قرطبہ کی جامع مسجد، قرطبہ کی جامع مسجد وہ اب میوزیم بن گئی ہے. جب دوسرے نے سلام پھیرا تو دیکھا ادھر 2 لڑکا لڑکی کھڑے تھے، مختصر انہوں نے چڈیاں پہنی ہوئی تھی، ٹی شرٹس پہنی ہوئی تھی، اور اس کی فوٹویں بنا رہے ہیں. لڑکی مووی بنا رہی اس کی.
اس کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی. اس نے کہا یا اللہ, پکڑے گئے. یہ دونوں دوست کھڑے ہوئے کہتے ہیں یار پلیز ویئر آر یو فرام. بولے ہم لوگ تو اٹلی سے آئے ہیں. کیا کرنے آئے ہو؟ بولا ہم لوگ یہاں پر یہ مسجد دیکھ رہے ہیں تو میری بہن نے, یہ دونوں بہن بھائی تھے, میری بہن نے دیکھا کہ تم یہ اٹھک بیٹھک اس طرح کی جو تم ایکشن کر رہے ہو نا, یہ دیکھا تو ہم کو ہمارا بچپن یاد آ گیا. ہم دونوں بہن میں. اس نے بولا تم دونوں ہو کون؟ بولا ہم لوگ ایتھیسٹ ہیں, ہم کسی مذہب کو کسی ریلیجن کو فالو نہیں کرتے, ہم لوگ ایتھیسٹ ہیں. بولا اچھا تم ایتھیسٹ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ بولا ہم نے تمہاری یہ جو حرکات و سکنات دیکھی نا, یہ اٹھنا بیٹھنا, زمین کو چومنا, یعنی سجدے کو زمین کو چومنا کہہ رہے تھے. بولا ہم نے اپنے دادا کو, اپنے بچپن میں اپنے دادا کو, مائی گرینڈ فادر واز آلسو پرفارمنگ دا سیم ایکشن وچ یو آر پرفارمنگ اوور ہیئر, کہ میرے دادا وہی کر رہے تھے, آپ نے بچپن میں دیکھا تھا, چھوٹے چھوٹے تھے ہم دونوں, تو ہم دونوں ایک دوسرے کو یاد کرا رہے, دیکھو یہ ہمارے دادا والا کام کر رہا ہے. تو کیا پتا چلا, یہ دونوں بہن بھائی جو آج ایتھیسٹ ہیں, ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, ان کے دادا مسلمان تھے. بڑے شوق سے ہم جاتے ہیں باہر, آج چلو یار باہر جائیں گے سکون ہوگا. ایمان کہاں سے بچاؤ گے؟ آنے والی نسلوں یہاں نہیں بچ رہی ہیں, بچے ہمارے یہاں نہیں بچ. ابا چپ رہو, آپ نہیں بول سکتے, میرا ہیومن رائٹ ہے. یو آر نو رائٹ واٹس ایور ٹو انٹرفیئر ان مائی پرسنل میٹرز. ابا تم میرے ذاتی معاملات میں کوئی حق نہیں رکھتے دخل اندازی کرنے کا. یہ بچے بولتے ہیں, بچیاں بولتی ہیں ماں باپ کو یہاں پاکستان میں. وہاں کیا کر لو گے؟ یہاں تو پھر آپ ایک چپیڑ مار دو تو وہاں تو چپیڑ بھی نہیں مار سکتے, وہ 911 بلا کے, پولیس بلا کے آپ کو اندر کرا دیں گے. واٹ یو ول ڈو دین؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, اور پھر تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. وہ پھر پکڑے گا نا تو پھر چھڑنا نہیں. اسی لیے کہتے ہیں خدا کے لیے اپنی اوقات کو پہچانو. ساری زندگی یہاں نہیں رہنا, مرنا ہے. جو مرنا ہے تو اس کے لیے کیا تیاری ہے, اس کے لیے کیا کیا ہے؟ صحت مند رہو. ایمان کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا نا اللہ نے, لاسٹ پوائنٹ, موسیٰ کیا مانگتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئی, یا اللہ کیا مانگوں, یا اللہ تو ہی بتا میں کیا مانگوں. یہ بابے بڈھے جتنے, اچھا میرے اندر پتہ نہیں کیا خوش فہمی آ رہا ہے, میں بھی 55 سال کا ہو گیا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو بوڑھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ انسان کا غفلت ہے, اللہ مجھے اس غفلت سے نکالے, آمین. پوچھا اے اللہ میں کیا مانگوں, تو اللہ نے ہی جواب دیا. دیکھو اللہ ہی دے رہا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے, پھر اللہ ہی جواب دے رہا ہے. موسیٰ مجھ سے صحت مانگو, صحت. ہیلتھ از ویلتھ. صحت دولت ہے, ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے. اس کو کیا ہے؟ ٹوتھ پیسٹ. 10 سال بعد آپ کو ٹوتھ پیسٹ نہیں ملے گا کیونکہ ٹوتھ پیسٹ نے کھانا خراب کر دیا ہے. یہ گاڑی کو اگر آپ کا رنگ ونگ کو وہ اسکریچ لگ جائے, گاڑی رگڑ کھا جائے, وہ ٹوتھ پیسٹ اس کے اوپر لگاؤ, اس کو ملو, وہ اسکریچ ختم ہو جائے گا. تیزاب ہے, دانتوں کا بیڑا غرق کر دیا اس نے. ہم بڑے مزے, فلورائڈ ہے, وہ مسواک میں فلورائڈ ہے, مسواک میں ماؤتھ واش ہے, مسواک کے اندر سارے ہیلدی وہ انگریڈینٹس ہیں جو آپ کے منہ کو خوشبودار اور طاقتور اور صحت مند توانا رکھتا ہے. اس مسواک ہم نے چھوڑ دیے. منہ سے شروع ہوتی ہے ساری بات, سارا جسم منہ سے چلتا ہے. کھاتے منہ سے ہے نا, اب دانت ہی نہیں ہمارے منہ میں تو پھر کیا کھائیں گے؟ کہتے ہیں نا منہ میں دانت نہیں پیٹ میں آنت نہیں. تو صحت, ہماری صحت کا کھانا خراب, اور ہمیں اس کا فکر بھی نہیں ہے. اور کھائے جا رہے نوجوان, دے اسٹنگ پی رہے ہیں تو ریڈ بل پی رہے ہیں تو یہ جی انرجی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے انرجی نہیں ہے, یہ تمہارا کھانا خراب کر رہی ہے, تمہارا گال بلاڈر خراب کر رہی ہے, تمہارا کڈنی خراب کر رہی ہے, تمہارا ہارٹ خراب کر رہی ہے, تمہارا لنگس خراب کر رہی ہے, تمہارا سینس آف ڈیسیشن میکنگ کو برباد کر رہی ہے. ہم پیے چلے جا رہے ہیں ڈھپ ڈھپ ڈھپ. اب تو بائیکاٹ ہو رہا ہے, شکر ہے کہ ہم دیکھیں بائیکاٹ کے نام پہ وہ دوسرا جو آیا تھا کولڈ لائن, وہ بھی تو کالا ہے, وہ بھی تو اسی طرح کا براؤن ہے, پیے جا رہے ہیں کولڈ ڈرنکس. وہ تو شاید اغوا بھی ہو گیا, باہر بھی چلا گیا نا, 6 کروڑ روپیہ دے کے, کچھ بیچارہ غریب کتنے پیسے دے کے, وہ ذوالفقار احمد صاحب. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں کہا کھاؤ صاف ستھری پاکیزہ چیزیں, بس اس پوائنٹ کو تو پکڑ لیں ہم, کیونکہ صاف ستھری اور پاکیزہ پاک حلال چیزیں کھائیں گے نا تو جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے نا اللہ دعا قبول کرے گا. جو آج میرا اور آپ کا رونا ہے, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ ہاتھ اٹھائے
اتنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے کہ اس کے ہاتھ آسمان تک، پہلے آسمان تک پہنچ جائیں، میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ فرمایا اس لیے اس کے پیٹ میں حرام، اس کے جسم پر کپڑا حرام کا، اس کی سوچ حرام، اس کی باڈی حرام پہ بنی ہوئی، اور جو جسم کا حصہ حرام سے پل کر بڑا ہوا ہوگا، ڈیولپ ہوا ہوگا، وہ جنت میں اللہ داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے حال پر نعم فرمائے اور ہمیں حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔